صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے 3 آدمی تھے، ان میں ایک آدمی ایسا تھا جو برص کے مرض میں مبتلا تھا۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے کھال بالکل سفید ہو جاتی ہے۔ اب اس کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ بھائی کیا آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ اس مریض نے کہا، میں کون سی پریشانی آپ کو بتاؤں؟ ایک تو میں برص کا مریض ہوں جس کی وجہ سے لوگ میری شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، اور دوسرا رزق کی بڑی تنگی ہے۔ اس آدمی نے کہا، اچھا، میں اللہ رب العزت سے آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی بیماری بھی دور کر دے اور آپ کے رزق میں بھی برکت عطا فرما دے۔ اب اس دعا کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ رب العزت نے اس کی بیماری بھی دور کر دی اور اللہ رب العزت نے اسے ایک اونٹنی عطا فرمائی۔ اس اونٹنی کی نسل اتنی بڑھی کہ وہ ہزاروں اونٹوں اور اونٹنیوں کے ریوڑ کا مالک بن گیا، جس کی وجہ سے وہ بڑا امیر آدمی بن گیا اور رہائش کے لیے بہت بہترین عمدہ محلات بھی بنا لیے۔ دوسرا آدمی گنجا تھا۔ اب وہی آدمی اس گنجے کے پاس آیا اور پوچھا کہ کیا تمہاری کوئی پریشانی ہے؟ گنجے نے کہا، جناب میرے سر پر تو بال ہی نہیں ہیں، جس کے پاس بیٹھوں وہی مذاق کرتا ہے، جو کاروبار کرتا ہوں وہ ٹھیک سے نہیں چلتا۔ اس نے کہا، اچھا، میں اللہ رب العزت سے تیرے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو خوبصورت بال بھی عطا فرمائے اور اللہ رب العزت تجھے رزق حلال بھی عطا فرمائے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس دعا کی برکت سے اسے خوبصورت بال بھی عطا فرمائے اور ایک گائے بھی عطا فرمائی۔ اس گائے کی نسل اتنی بڑھی کہ وہ ہزاروں گائیوں کے ریوڑ کا مالک بن گیا، وہ بھی عالی شان محل میں بڑے ٹھاٹھ کے ساتھ زندگی گزارنے لگ گیا۔ تیسرا آدمی اندھا تھا۔ وہ آدمی اس اندھے کے پاس پہنچا اور اندھے سے پوچھا، بھائی آپ کی کوئی پریشانی تو نہیں؟ اندھے نے کہا، جی میں آپ کو کیا بتاؤں، میں تو در پدر کی ٹھوکریں کھاتا ہوں، لوگوں کے گھروں سے جا کر مانگتا ہوں، ہاتھ پھیلاتا ہوں، میری بھی کوئی زندگی ہے؟ ٹکڑے مانگ مانگ کر کھاتا پھرتا ہوں، نہ میں اپنی ماں کو دیکھ سکتا ہوں اور نہ اپنے باپ کو دیکھ سکتا ہوں، اس کے علاوہ رزق کی بھی بڑی تنگی ہے۔ اس آدمی نے اس اندھے کے لیے دعا کی کہ اے اللہ، اس اندھے کی بینائی کو واپس کر دیں اور اس کے رزق کو بھی کشادہ فرما دیجئے۔ اللہ رب العزت نے اس دعا کی برکت سے اسے بینائی بھی دے دی اور اس کو ایک بکری دی۔ اس بکری کا ریوڑ اتنا بڑا کہ وہ ہزاروں بکریوں کا مالک بن گیا۔ اس طرح وہ بھی عالی شان محل میں عزت کی زندگی گزارنے لگ گیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اس بندے کی دعا کو تینوں کے حق میں قبول کر دیا اور تینوں بہت بڑے عمدہ عالی شان محلات میں رہنے لگ گئے۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے۔ اب وہ تینوں اپنے علاقے کے مالدار لوگوں میں شمار ہونے لگے۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد وہی آدمی اس برص کے مریض کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا کہ میں ایک محتاج ہوں، اللہ کے نام پر مانگنے کے لیے آیا ہوں، اسی اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہ تھا، آج اتنا کچھ ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اسے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کچھ مجھے بھی دے دیں، میں ایک محتاج بندہ ہوں۔ جب اس نے یہ سنا کہ تیرے پاس کچھ بھی نہ تھا، اس لفظ کے سننے سے اس کا پارا چڑھ گیا اور کہنے لگا، ذلیل قسم کے لوگ مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں، خبردار آئندہ ایسی بات مت کرنا، میں امیر، میرا باپ بھی امیر اور میرا دادا پردادا بھی امیر تھا، ہم تو جدی پشت امیر ہیں، تم کون ہوتے ہو یوں بات کرنے والے کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہ تھا، چلو جاؤ یہاں سے ورنہ میں تمہیں جوتے لگاؤں گا۔ چنانچہ اس نے کہا، اچھا میاں ناراض نہ ہو، میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ تم جیسے تھے اللہ تمہیں ویسے ہی کر دے۔ یہ کہہ کر وہ بندہ چلا گیا۔ اس کے کہنے کے بعد اس کے جانوروں میں ایک بیماری پڑ گئی اور اس کے سب اونٹ مر گئے اور برص کی بیماری بھی دوبارہ لگ گئی، گویا وہ جس پوزیشن میں پہلے تھا اسی ہی پوزیشن میں دوبارہ لوٹ آیا۔ اس کے بعد وہی آدمی دوسرے کے پاس گیا اور دوسرے سے بھی کہا کہ میں محتاج ہوں، میں اسی اللہ کے نام پر مانگنے کے لیے آیا ہوں جس اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہ تھا، آج اتنا کچھ ہے تو یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جب اس نے بھی یہ بات سنی تو وہ بھی بڑا غصے میں آ گیا
اور کہنے لگا تم تو مفت خور ہو، ہم نے کما کر اتنا کچھ بنایا ہے، میں نے فلاں سودا کیا اور اتنی بچت ہوئی، اور فلاں سودا کیا اتنی کمائی ہوئی، لوگ مجھے بڑا بزنس مائنڈیڈ کہتے ہیں، میری تو یہ خون کے پسینے کی کمائی ہے، ایسے ہی درختوں سے توڑ کر نہیں لایا، اور نہیں یہ چوری کا مال ہے، اب چلا جا یہاں سے ورنہ تھپڑ لگاؤں گا۔ جب اس امیر آدمی نے خوب ڈانٹا تو یہ کہنے لگا بھائی ناراض نہ ہونا، میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ تم جیسے پہلے تھے اللہ تمہیں دوبارہ ویسا ہی کر دے۔ چنانچہ اس کے سر کے بال بھی غائب ہو گئے اور اللہ رب العزت نے اس کی گائیوں میں ایسی بیماری پیدا کر دی جس سے سب گائیں مر گئی، اسی طرح وہ پہلے جیسا تھا ویسے ہی بن گیا۔ اب یہ بندہ تیسرے کے پاس آیا اور کہنے لگا بھائی میں اللہ کے نام پر مانگنے آیا ہوں، محتاج ہوں، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہ تھا، اللہ رب العزت نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، اب اسی اللہ کے نام پر کچھ مجھے بھی دے دو۔ جب اس نے یہ بات سنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا بھائی بالکل تم نے سچ کہا ہے، میں تو پہلے اندھا تھا، لوگوں کے لیے رات گزارنے کے لیے اندھیرا ہوتا ہے اور میرے لیے تو دن میں بھی اندھیرا ہوا کرتا تھا، میں تو در در کی ٹھوکریں کھاتا تھا، لوگوں سے مانگ مانگ کر زندگی گزارتا تھا، میری بھی کوئی زندگی تھی، کوئی خدا کا بندہ آیا تھا، اس نے مجھے دعا دی تھی کہ اللہ تجھے بینائی بھی عطا کرے اور تیرے رزق میں برکت بھی عطا فرمائے۔ آج آپ اسی اللہ کے نام پر مانگنے کے لیے آئے ہیں تو میاں ان دو پہاڑوں کے درمیان ہزاروں بکریاں پھر رہی ہیں، جتنی چاہو تم اللہ کے نام پر لے جاؤ۔ جب اس امیر آدمی نے یہ بات کی، اگلا بندہ کہنے لگا مبارک ہو، میں تو اللہ رب العزت کا فرشتہ ہوں، اللہ رب العزت نے مجھے 3 بندوں کی طرف آزمائش کے لیے بھیجا تھا، آپ کے 2 ساتھی تو اپنے اوقات بھول گئے مگر تم نے اپنی بنیاد اور اوقات کو یاد رکھا ہے، میں اللہ رب العزت سے اب بھی دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی تمہارے مال رزق روزی میں برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی بنی اسرائیل کا سب سے امیر ترین بندہ بن گیا۔ میرے دوستو، اس واقعے سے ثابت ہوا کہ بندہ اگر اپنی اوقات اور بنیاد کو یاد رکھے گا تو اللہ رب العزت اس کو اور بھی برکتیں عطا فرمائیں گے۔